بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانِ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے قیام حسینی۔ کتاب کے مؤلف ہیں حضرت آیت اللہ سید علی خامنہئی اور ترجمہ کیا ہے کتاب کا سید عقیل حیدر زیدی صاحب نے۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ 6 پڑھیں گے۔ اسلامی انقلاب، قیام امام حسین علیہ السلام کا پرتو۔ آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا کہ ہمارے عزیز امام امت قدسرہ نے امام حسین علیہ السلام سے یہ درس بہت اچھی طرح سیکھا ہے۔ بعض لوگوں کی درس لینے کی صلاحیت اتنی قوی نہیں ہوتی، لیکن امام امت قدسرہ کی درس لینے کی صلاحیت بہت قوی تھی۔ انہوں نے یہ درس لیا اور ہم تک منتقل کیا۔ ہمیں سکھایا کہ جب ہم دیکھیں کہ ظلم و جور، فساد و انحراف اور گھٹن زدہ ماحول معاشرے کے مسئولین کی طرف پھیلا جا رہا ہو اور حکومت و طاغوت جو سب سے بالا تر منصب پر قابض ہے کی طرف سے فتنہ و فساد ابل رہا ہو، جب ہم اس صورتحال کا مشاہدہ کریں تو ضروری ہے کہ ہم بھی امام حسین علیہ السلام کی مانند کام کریں اور قیام کریں۔ جب بھی ہمارے زمانے میں کوئی یزید پیدا ہو جائے تو ضروری ہے کہ ہم بھی امام حسین علیہ السلام کے شاگرد بن جائیں اور امام حسین والا کام انجام دیں۔ یہی وہ چیز تھی جسے امام حسین ابن علی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا اور ہم نے خود اپنی زندگی میں اس پر عمل کیا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ یعنی ہماری قوم نے کام کر دکھایا ہے۔ ہماری قوم نے ایک حسینی اور الہی کام کیا ہے۔ پوری قوم نے اپنے زمانے کے حسین یعنی ہمارے عزیز اور بزرگوار امام امت قدسرہ کے پیچھے اور ان کے نقش قدم پر یہ حرکت کی۔ خود ہمارے امام امت قدسرہ نے بھی قیام کیا اور قوم نے بھی ان کا پورا ساتھ دیا، اور وہ ایسا کارنامہ انجام دینے میں کامیاب ہو گئے جو صدیوں سے مومن و مخلص مسلمانوں کی فاسد نظاموں کے مقابلے میں آرزو اور تمنا تھی۔ الحمدللہ آج اسلامی نظام کی شکل میں یہ دیرینہ آرزو پوری ہو چکی ہے اور ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آ چکا ہے۔ البتہ اس نظام کو مکمل اسلامی نظام کی طرف بڑھانا چاہیے جو کہ انشاءاللہ اسی سمت جا رہا ہے۔ یہ تھا وہ بہت ہی عظیم ہدف و مقصد جس کی وجہ سے امام حسین ابن علی علیہ السلام نے وہ عظیم فداکاریاں اور قربانیاں دیں اور وہ رنج و مصائب اور سختیاں برداشت کیں کہ جن کے سامنے بڑے بڑے دل حقیر و ناتواں ہیں اور طاقتور وہ قوی ترین ارواح ضعیف و کمزور ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے بعد آج تک زمانے میں کسی نے بھی انجام نہیں دیا۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا ہے کہ شہادتیں اور شہید ہمارے لیے بہت عزیز و گرامی اور ارجمند ہیں، لیکن کوئی بھی شہادت خود وجود مقدس سید الشہداء علیہ السلام اور آپ کے اصحاب وفا کی شہادت سے بڑھ کر اور کوئی بھی دن روز عاشورہ کی مانند ابھی تک اس دنیا میں واقع نہیں ہوا ہے۔ وہ چیز جو اس دن رونما ہوئی، ان شہداء کی غربت، ان کی تنہائی، وہ سختیاں اور مصیبتیں جو ان پر ڈھائی گئیں، یہ کہ وہ جانتے تھے کہ ان بکھرے ہوئے شہداء کے لاشوں کا کوئی جمع کرنے والا بھی نہیں ہے۔ یہ شہادتیں واقع ایسی شہادتیں جن کی تاریخ میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی، اور یہ جو امام حسین علیہ السلام سید الشہداء اور تمام شہداء کے سرور و سردار ہیں، یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی اور اس طرح کی شہادت طلبی کا حامل نہیں ہے۔ البتہ حسین ابن علی علیہ السلام نے عظمت کی ایک بلند چوٹی پر کھڑے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی چوٹی کے نیچے سے اس بلندی کی طرف سفر کریں۔
یہ وہی ہدف و مقصد تھا جس نے ہمارے اس انقلاب کو جنبش و حرکت دی، اور ہم بھی اسی ہدف و مقصد کو لے کر آگے بڑھے۔ اس گھٹن شدہ زدہ ماحول میں جن لوگوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مبارزہ آرائی کی، لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کرنے کے جرم میں سختیاں اور مشکلات برداشت کی، زندان گئے، قاتلانہ حملوں کی زد میں آئے اور بعض شہید کر دیے گئے، ان سب کا ہدف و مقصد یہی تھا، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امام حسین ابن علی سے منقول اس روایت کے مطابق جس میں آپ نے تمام مسلمانوں کو جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرنے اور قیام کرنے کی ترغیب دلائی تھی، اس نے ہمارے لوگوں کو بھی قیام پر آمادہ کیا اور اس کام میں ابھارا۔ آج بھی دنیا کے تمام مسلمانوں کا وظیفہ اور امام حسین ابن علی کا ان کے لیے پیغام یہی ہے، سب جگہ یہی مسئلہ ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ اگر وہ اپنے اس وظیفے کو انجام نہ دیں تو خداوند متعال کے ہاں اس ظالم و جابر حکمران کی سرنوشت اور مصالح اسلامی اور اسلامی مفادات سے لاپرواہی اور بے اعتنائی برتنے والی شخص کی سرنوشت ایک ہی ہوگی۔ البتہ آج دنیا بھر کے خون آشام اور خونخوار مستکبرین اور استعمار گروہوں کے مد مقابل ہمارا وظیفہ اور ذمہ داری بھی یہی ہے۔ ہم ابھی اپنی جد و جہد اور مبارزہ آرائی کو مکمل نہیں سمجھتے، ہم ابھی تک حسینی قیام اور تحریک کو اپنے پاس اپنے اس معاشرے میں ختم شدہ تصور نہیں کرتے۔ ہم اب بھی کربلا اور عاشورہ کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ہماری قوم کو اب بھی یہی احساس کرنا چاہیے کہ وہ نینوا اور کربلا کے میدان میں حاضر ہے۔ ایک دن آپ حسینیوں نے 1350 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد خیانت کار محمد رضا پہلوی کے سامنے قیام کیا اور کامیاب ہوئے۔ اب ایک اور دن آپ حسینیوں اور عاشورہ کے پیروکاروں کا سامنا محمد رضا پہلوی کے ارباب اور اس کے خداؤں یعنی عالمی استکبار سے ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ یہی مسلمانوں کے حقیقی قیام اور تحریک کی روح ہے۔ دنیا میں جہاں بھی اسلام کے دوبارہ احیا کے لیے اور حدود الہی کے نفاذ کے لیے کوئی تحریک چل رہی ہے، وہ ایک حسینی تحریک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو فلسطین کی نجات اور آزادی کے لیے تحریک چلا رہے ہیں، وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ فلسطین کے بعض رہبروں کے اپنے اظہار خیال، دعووں اور خوشی کا باعث یہی چیز ہے، اور وہ اس وقت صحیح بھی کہتے تھے کہ ہم کربلا اور عاشورہ کی روح اور امام حسین علیہ السلام کے خط سے الہام لیتے ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ وہاں ایسا ہی تھا، اور دنیا میں جہاں کوئی تحریک چل رہی ہے وہ در حقیقت امام حسین علیہ السلام کے پیغامی کے نتیجے میں ہے، اور امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اس مضبوط اور کبھی قوت ارادی کے ساتھ قیام فرمایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا فاتحانہ اور جرأت مندانہ انداز۔ امام حسین علیہ السلام کے مدینہ تا مکہ سفر کے دوران بھی، پھر مکہ میں چند ماہ قیام فرمانے کے بعد مکے سے کربلا تک کے طولانی اور کٹھن سفر کے دوران جو 8 ذی الحج سے تقریباً 2 محرم تک یعنی تقریباً 20 یا 22 دن جاری رہا، اس پورے راستے میں جو امام حسین علیہ السلام نے طے کیا، آپ کہیں بھی امام حسین علیہ السلام سے کسی قسم کے دفاعی اور شکست خوردہ شخص کے انداز کو ملاحظہ و مشاہدہ نہیں کریں گے۔ سب جگہ آپ کا انداز اور لہجہ ایک فاتح اور کامیاب شخص کا ہے۔ ہر ایک یہ سوال کرتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہے تو اس کی ظرفیت اور قوت برداشت کی حد بھی زیادہ نہیں ہے، کمزور ہے یا فرزق شاعر کی مانند ہے کہ اگرچہ اس کا دل امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے، لیکن جنگ کرنے اور اپنے لیے مشکلات کھڑی کرنے کا حوصلہ اور ہمت نہیں رکھتا۔ یہ جناب ام سلمہ کی مانند ہے کہ جو ایک نہایت بوڑھی اور ضعیف خاتون ہے، ان کے دل کو غمگین اور افسردہ خاطر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جناب محمد ابن حنفیہ کی مانند ہے کہ جب وہ دوسری دفعہ مکہ معظمہ میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بیمار تھے۔
محمد ابن حنیفیہ اگر بیمار نہ ہوتے تو شاید امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیتے۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں بھی ایک طرح سے جواب دے کر مطمئن کر دیا۔ اس قسم کے مواقع پر امام حسین علیہ السلام اگر کوئی ایسا جواب دیتے ہیں اس کی طرف مقابل میں سننے اور برداشت کرنے کی طاقت اور ہمت نہیں ہے، تو آپ انہیں مطمئن کرنے کے لیے مختصر سا جواب دیتے تھے، جیسے اب جو بھی خداوند عالم کی رضا خوشنودی ہو یا جو بھی پیش آئے، ہم نے اپنے رب اپنے آپ کو ہر چیز کے لیے تیار کیا ہوا ہے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس طرح کے مختصر جواب آپ دیتے تھے، اور محمد بن حنفیہ کے جواب میں فرمایا اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کے ساتھ قاطعانہ اور پر صلابت گفتگو کرنی چاہیے، امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھ قاطعانہ، واضح اور دو ٹوک گفتگو فرماتے ہیں۔ جب ولید ابن عتبہ نے امام حسین علیہ السلام کو بیعت کے لیے بغیر ایسے ہی چھوڑ دیا تو اس یزید کے عتاب پر نشانہ بنا اور اسے گورنری کے عہدے سے معزول کر دیا گیا، اور اس کی جگہ عمر ابن سعید ابن عاص کو مدینے کا گورنر بنا دیا گیا۔ یہ شخص بھی حج کے بہانے مکہ آیا ہوا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام مکے سے کوفے کے لیے نکل رہے تھے تو یہ شخص اتفاق سے مکے ہی میں موجود تھا۔ عبداللہ ابن جعفر حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر نے گورنر کے بھائی کو اپنے ساتھ لیا اور جلد بازی و ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمر ابن سعید سے جو امام حسین علیہ السلام کے لیے امان نامہ حاصل کر لیا۔ اور اپنے آپ کو تیزی سے مکے سے باہر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچایا اور اس کی مولا یہ آپ کے لیے امان نامہ ہے، مہربانی فرما کر آپ سفر پر روانہ نہ ہوں اور یہیں مکے میں ٹھہر جائیں، دیکھتے ہیں اور کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر امام علی مقام علیہ السلام واضح محکم اور دو ٹوک گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ در حقیقت امان تو خدا کی امان ہے۔ جس شخص کو خدا کی طرف سے امان حاصل ہو اسے کسی دوسرے کے امان نامے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح آپ جرأت اور شجاعت کے ساتھ اپنے موقف سے آگاہ فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب امام علی مقام علیہ السلام کربلا پہنچ جاتے ہیں اور عمر ابن سعد جو ظاہراً تیسری محرم الحرام کو وارد کربلا ہوا تھا، تو چند روز تک امام حسین علیہ السلام اور عمر سعد کے درمیان مسلسل گفتگو ہوتی رہی ہے۔ عمر سعد چلا جاتا ہے اور پھر امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، پھر آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ ان ملاقاتوں میں سے ایک ملاقات میں امام علی مقام علیہ السلام عمر سعد سے ایک شجاعانہ اور دو ٹوک جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اب آپ یہاں اس تمام صورتحال کا تصور کر سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے قیام کیا ہے اور اب اس لق و دق صحرا میں ظاہری طور پر دشمن کے نرغے اور محاصرے میں ہیں۔ امام کے ہمراہ کچھ خواتین اور بچے اور 40، 50 یا 60 مرد ہیں، شاید ان کی تعداد ابھی 70 تک بھی نہیں پہنچی ہے، جن میں جوان اور بوڑھے ہر قسم کے افراد شامل ہیں۔ سب اس صحرا میں دشمن کے محاصرے میں ہیں، جن کی تعداد ہزاروں میں ہے اور وہ ہر قسم کے اسلحے سے لیس ہیں، اور اسی لیے اجیر کیے گئے ہیں کہ یہاں لوگوں کا قتل عام کریں۔ وحشی خوخار درندے کے جن کے بارے میں خود امام علی مقام علیہ السلام نے مکے میں تعبیر پر بیان فرمائی تھی، وہ بھوکے صحرائی خوخار بھیڑیے ہیں جن کے ہاتھوں میں تلواریں اور نیزے تھے، اور وہ اپنا منہ پھاڑے عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے فراہم کیے گئے اپنے اس شکار پر جھپٹنے کے منتظر تھے۔ کچھ اس قسم کے وحشی لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ ظاہری صورتحال یہ ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام یہاں پر دشمن کے نرغے میں ہیں۔ کچھ اس قسم کی صورتحال میں آپ بتائیں کہ ایک انسان کا لب و لہجہ اور گفتگو کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟
اس وقت جب دشمن کے لشکر کا سپہ سالار جو ظاہری طور پر غالب و کامیاب بھی نظر آتا ہے امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں آتا ہے اور ان دونوں کے درمیان بات چیت ہوتی ہے، تو انداز کیسا ہونا چاہیے؟ ظاہری طور پر یہ بات چیت اس قسم کی ہونی چاہیے تھی کہ وہ امام کو ملامت کرے کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں اور آپ نے قیام کیوں کیا ہے۔ امام بھی جواب میں کہیں کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب ہم اس کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ جب وہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں آتا ہے تو امام علی مقام اس سے پوچھتے ہیں، اے ابن سعد، تم کیوں ہمارے ساتھ اس تحریک اور قیام میں شامل نہیں ہو جاتے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے اہل خانہ اور بچے وہاں کوفے میں ہیں، وہ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ امام علی مقام علیہ السلام فرماتے ہیں، بس یہاں سے چلے جاؤ اور ہمارے ساتھ جنگ مت کرو اور عبید اللہ ابن زیاد کے حکم کی مخالفت کر دو۔ وہ کہتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھ پر حملہ کر دے گا اور میرا تمام مال و اسباب چھین لے گا۔ یعنی امام علی مقام نے اسے مدافعانہ رویہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اس پر اعتراض کرتے ہیں اور وہ امام حسین علیہ السلام سے معذرت خواہانہ انداز میں بات کرتا ہے۔ امام علی مقام اس موقع پر بھی اس طرح کی قوی، مضبوط اور محکم نفسیاتی کیفیت کے حامل ہیں۔ البتہ جس وقت شہادت کی علامتیں واضح اور ظاہر ہو گئی اور معلوم ہو گیا کہ اب یہاں شہادتی حتمی ہو چکی ہے، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کا اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں اور بہت زیادہ قریبی اصحاب کے ساتھ لب و لہجہ مخصوص شکل اختیار کر گیا۔ البتہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو شہادت کی حتمی ہونے کے بارے میں معلوم ہو گیا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جب امام حسین مکے سے روانہ ہو رہے تھے تو آپ کو نہیں معلوم تھا کہ شہید کر دیے جائیں گے۔ نہیں، اس بات کو تو حد تک کہ وہ شخص بھی سمجھ سکتے ہیں جو امام علی مقام کی حد تک علم، معرفت اور آگاہی نہ رکھتا ہو، جیسے کہ فرزدق شاعر اس بات کو سمجھ گیا تھا۔ کچھ وہ افراد جو مکے سے آئے تھے وہ بھی سمجھ گئے تھے، وہ لوگ جو امام علی مقام کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے وہ بھی سمجھ چکے تھے، یعنی سب کے سب اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ اس وقت اس قیام کا نتیجہ خونین قیام کی صورت میں ہی ظاہر ہوگا اور امام حسین ابن علی علیہ السلام شہید کر دیے جائیں گے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام اس بات کو بخوبی جانتے تھے۔ یہ بالکل وہی چیز تھی جس کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے خبر دی تھی اور سب اس بات کو جانتے تھے۔ امرات طرف یہ حضرت امام حسین کے بھائی اور امیر المومنین کے فرزند مکے میں امام کی خدمت میں آتے ہیں اور آپ کو یاد دلاتے ہیں اور کہتے ہیں، بھائی جان، کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین کو عراق میں شہید کر دیا جائے گا، اور اب آپ اس صورتحال میں عراق جا رہے ہیں، آپ تو اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، تم خیال کرتے ہو کہ جو تم جانتے ہو میں نہیں جانتا، وہ چیز جو تمہیں یاد ہے میں اسے بھول گیا ہوں، میں نہیں جانتا، میں جانتا ہوں کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام شہادت سے خائف ہیں اور شہید ہونے سے بچنا چاہتے ہیں۔ عراق میں شہید ہونے کی مختلف صورتیں اور زمانہ بھی مختلف ہے۔ ایک وقت ایسا آیا جب سب کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام اس مقام پر شہید کر دیے جائیں گے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کی اپنے عزیز و اقربا اور اصحاب کے ساتھ گفتگو کا انداز تبدیل ہو گیا اور انسان دیکھتا ہے کہ اس وقت امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سچے اور باوفا ساتھی کون سے ہیں۔ حضرت زینب کبریٰ کا کردار۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت یہاں چند جملے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے بارے میں بھی عرض کروں، اگرچہ ان چند جملوں سے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا۔ واقعاً کربلا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے بغیر کربلا نہیں تھی، عاشورہ حضرت زینب کبریٰ کے بغیر وہ تاریخی، یادگار اور جاویدانی واقعہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس قدر حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی کی شخصیت اول سے آخر تک اس واقعے میں ظاہر اور عیاں ہے
کہ انسان احساس کرتا ہے کہ یہ ایک نسوانی لباس اور علی کی بیٹی کے روپ میں ایک دوسری حسین ہے۔ اس سے صرف صرف نظر کرتے ہوئے کہ اگر حضرت زینب کبریٰ نہ ہوتی تو عاشورہ کا کیا ہوتا، شاید امام زین العابدین علیہ السلام بھی شہید کر دیے جاتے، شاید امام حسین علیہ السلام کا پیغام بھی کسی تک نہ پہنچ پاتا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے کے لحظات میں بھی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ایک ایسے سچے غمخوار کی معنی تھی کہ جن کی موجودگی میں امام حسین علیہ السلام بالکل تنہائی اور تھکاوٹ کا احساس نہیں کرتے تھے۔ انسان حضرت زینب کبریٰ کے رخ انور اور آپ کے کلمات و فرمودات اور دیگر کاموں میں کچھ اس قسم کے نقوش مشاہدہ کرتا ہے۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے 2 مرتبہ بے چینی اور بے قراری کا احساس کیا اور امام حسین علیہ السلام کے پاس جا کر اپنی اس بے چینی اور بے قراری کا اظہار بھی کیا۔ ایک مرتبہ مکے سے کوفے کی طرف جاتے ہوئے کسی ایک مقام پر جب جناب مسلم ابن عقیل کی مظلومانہ شہادت کی خبر موصول ہونے کے بعد امام حسین علیہ السلام حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے میں تشریف لائے اور ان خبروں سے متعلق گفتگو فرمائی جو مختلف انداز اور مختلف اوقات میں موصول ہو رہی تھیں، تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ بھی بالآخر ایک خاتون ہیں جو نسوانی جذبات اور زنانہ لطیف و احساسات بھی رکھتی ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تو دراصل لطیف جذبات و احساسات کا اصلی مظہر اور تجلی گاہ ہے تو بیجا نہ ہوگا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ صلابت و قطعیت، قدرت و شجاعت اور مشکلات و مصائب کے مقابلے میں مقاوت و استقامت کے ساتھ ڈٹ جانے کے باوجود انسانی لطیف اور نفیس احساسات اور انسانی پاکیزگی اور طوفت کا جوش مارتا ہوا چشمہ بھی در حقیقت یہی خاندان ہے۔ میں آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کی مثال پیش کروں، وہ شخص جو پوری مخالف دنیا کے سامنے تن تنہا کھڑے ہو جاتے ہیں اور صحرا میں بکھرے ہوئے بھوکے بھیڑیوں کے سامنے اکیلے مقاوت کرتے نظر آتے ہیں اور آپ کے پائے ثبات میں کوئی لرزش نہیں آتی، لیکن یہی ہستی بعض اوقات بہت ہی معمولی چیزوں کے مقابلے میں بے انتہا تحت تاثیر واقع ہوتی ہے۔ جیسے جب امام میدان نے جنگ میں ایک حبشی غلام زمین پر گر جاتا ہے تو امام حسین علیہ السلام اس غلام کے سراہنے تشریف لاتے ہیں۔ یہ ایک سیاہ حبشی غلام ہے جو آپ کے مخلصین اور ارادت مندوں میں سے ہے۔ یہ شاید حضرت جناب ابو ذر کا غلام جون تھا، جو اس وقت کی اجتماعی اور معاشرتی صورتحال اور ثقافت میں حتیٰ کہ خود مسلمانوں کے درمیان بھی کسی خاص مقام و مرتبے اور حیثیت کا حامل نہیں سمجھا جاتا تھا، کوئی خاص مقام و منزلت نہیں رکھتا تھا۔ جب یہ حبشی غلام شہید ہو جاتا ہے، یہ کوئی انہونی بات بھی نہیں تھی۔ اب تک بہت سے شہید ہو چکے تھے، کوفے کے اشراف اور بڑے بڑے نامدار لوگ جیسے حبیب ابن مظاہر، زہیر ابن قین اور دوسرے افراد جو کہ مکے کی بزرگ اور نامور ہستیاں تھیں، امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں جام شہادت نوش کر چکے تھے، لیکن ان میں سے کسی کی بھی شہادت پر امام علی مقام نے اس قسم کے احساسات اور جذبات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ جب مسلم ابن اسجہ کا وقت شہادت قریب تھا تو آپ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، انشاءاللہ تعالیٰ تم خداوند متعال سے اس کا اجر و ثواب پاؤ گے۔ لیکن اس حبشی غلام کی شہادت کے موقع پر کہ جس کا کوئی بھی نہیں ہے، نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا عزیز و رشتہ دار اس کے انتظار میں ہے جو اس کے لاشے پر گریا کرے، تو امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اس کے سرانے تشریف لاتے ہیں اور اس غلام کے ساتھ بھی وہی کام کرتے ہیں جو آپ نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ جون کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کا خون آلود سر اپنے زانو مبارک پر رکھ لیتے ہیں، لیکن امام کے بے چین دل کو تب بھی قرار نہیں آتا ہے۔ ایک دفعہ سب یہ منظر دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام علیہ السلام جھکتے ہیں اور اپنے چہرے مبارک کو جون کے خون بھرے چہرے پر رکھ دیتے ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام کچھ اس قسم کے لطیف اور نازک انسانی احساسات و
عواطف سے لبریز ہیں، لہذا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ بھی ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے لطیف زنانہ احساسات اور عواطف سے لبریز نہ کہ ایک عام خاتون کی مانند، بلکہ امام حسین علیہ السلام کی بہن ہونے کی حیثیت سے ایک ایسی بہن جو والہانہ طور پر اپنے بھائی کو چاہتی ہے، ایسی بہن جس نے بھائی کی خاطر اپنے شوہر اور اپنے خاندان وغیرہ سب کو چھوڑ دیا اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے آ گئی، اور خود اکیلی بھی نہیں آئیں بلکہ اپنے ساتھ اپنے دونوں بیٹوں اون و محمد کو بھی لے آئی ہیں۔ میں احتمال دیتا ہوں کہ جناب عبداللہ ابن جعفر اس بات پر راضی نہیں تھے کہ یہ دونوں فرزند بھی کربلا جائیں۔ مجھے ان کے راضی ہونے کا یقین نہیں ہے، لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہ ان دونوں شہزادوں کو ساتھ لائیں تاکہ وہ ان کے ساتھ ساتھ رہیں، اور اگر راہ خدا میں جانثاری کی ضرورت پیش آئے تو انہیں شہادت قربانی کے لیے پیش کیا جا سکے۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے راستے میں ایک منزل پر جب صورتحال کے خطرناک ہونے کا احساس کیا تو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، بھائی میں یہاں خطرہ محسوس کر رہی ہوں اور مجھے صورتحال خطرناک لگ رہی ہے۔ باوجود اس کے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو معلوم ہے کہ شہادتیں اور اسارتیں اور قید و بند کی صعوبتیں درپیش ہیں، لیکن یہ سب جانتے ہوئے بھی اس قدر ان ناخوشگوار حوادث و واقعات کے دباؤ میں آ جاتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی طرف رجوع فرماتی ہیں۔ اس وقت امام عالی مقام اپنی بہن سے زیادہ گفتگو نہیں فرماتے، صرف بہن کی تسلی کے لیے اتنا ہی کہتے کہ جو خداوند متعال چاہے گا وہی ہوگا، اور کچھ اس قسم کی تعبیر ارشاد فرماتے ہیں، جو کچھ خدا چاہے گا وہی واقع ہوگا۔ اس کے بعد ہم تاریخ میں حضرت جناب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے کوئی ایسا جملہ نہیں دیکھتے کہ جو آپ نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے کہا ہو یا کوئی سوال ہی کیا ہو، یا امام حسین علیہ السلام سے اپنی نفسیاتی اور روحانی کیفیت اور بے چینی کا اظہار کیا ہو، سوائے شب عاشور کے۔ عاشور کی شب کے ابتدائی حصے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ شدت غم سے بے چین اور مضطرب ہوئی ہیں۔ اس واقعے کے راوی خود امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، جو اس وقت بستر بیماری پر تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نقل فرماتے ہیں، میں اپنے خیمے میں لیٹا ہوا تھا اور میری پھوپھی حضرت زینب میرے پاس بیٹھی میری تیمارداری کرنے میں مصروف تھیں۔ ہمارے ساتھ والا خیمہ میرے بابا حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا تھا، جس میں آپ تشریف فرما تھے، اور جناب ابو ذر کے غلام جون میرے بابا کی تلوار تیز کر رہے تھے اور اس کی دھار بنا رہے تھے۔ وہ لوگ کل 10 محرم کو پیش آنے والی جنگ کے لیے خود کو تیار کر رہے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ کچھ وقت کے بعد امام عالی مقام نے زیر لب کچھ اشعار پڑھنا شروع کر دیے، جن کا مطلب یہ تھا کہ دنیا والوں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اور انسان کی زندگی بھی وفا کرنے والی نہیں ہے اور اب موت نزدیک ہے۔ یہ شعر اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ جو شخص یہ شعر پڑھ رہا ہے وہ مطمئن ہے کہ بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے یہ شعر سنا تو اس میں موجود پیغام اور معنی کو بھی درک کر لیا اور سمجھ گیا کہ امام حسین علیہ السلام اس شعر میں اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ اچانک میری نظر اپنی پھوپھی زینب کے چہرے اتھر پر پڑی، جو شدت غم سے ناراحت تھیں۔ وہ اٹھی اور اپنے بھائی کے خیمے میں جا کر عرض کیا، بھائی جان، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔ ابھی تک ہمارا دل آپ کی وجہ سے خوش اور پرسکون تھا۔ جب ہمارے بابا اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ہم نے اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دے لی کہ ہمارے پاس بھائی موجود ہیں۔ جب بھائی حسن کی شہادت واقع ہوئی تو میں نے کہا کہ میرا بھائی حسین تو میرے پاس ہے۔ میں نے سالوں آپ ہی کے وجود سے اپنے دل کو ڈھارس اور تسلی دی ہے
اور آج تک آپ کے بھروسے پر زندہ رہی ہوں، لیکن آج میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ بھی اپنی شہادت اور موت کی خبر سنا رہے ہیں۔ البتہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ حق رکھتی ہیں کہ نہ راحت و غمگین ہو۔ میں تصور کر سکتا ہوں کہ اس دن حضرت زینب کی جو کیفیت اور حالت تھی وہ ایک منفرد اور استثنائی حالت تھی۔ ہم کسی بھی دوسری عورت کی حالت کا، حتیٰ کہ خود امام زین العابدین علیہ السلام کی حالت کا بھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی حالت اور کیفیت سے مقایسہ نہیں کر سکتے۔ اس دن ثانیہ زہرا کی کیفیت اور حالت بہت سخت، طاقت فرسا اور ناگفتگو بھی تھی۔ روز عاشورہ لشکر حسینی میں شامل تمام جانثار اپنی قربانی پیش کر کے جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ عصر عاشور سوائے امام زین العابدین علیہ السلام کے قیام حسینی میں کوئی مرد باقی نہیں رہتا، اور امام زین العابدین علیہ السلام بھی شدت بیماری کی وجہ سے بستر پر پڑے تھے اور شاید بے ہوشی کے عالم میں تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان جلے اور لٹے ہوئے خیام اور کاروان حسینی میں تقریباً 80 یا 84 اور خواتین اور بچے ہیں جو چاروں طرف سے دشمن کے نرغے اور محاصرے میں ہیں۔ انہیں کتنی زیادہ تسلی، تشویق اور توجہ کی ضرورت ہے۔ ان میں سے کچھ پیاسے ہیں، ساتھ ہی سب کے سب دلوں پر خوف اور وحشت سایہ فگن ہے۔ ان کے سامنے اپنے عزیزوں اور شہداء کے لاشیں ٹکڑے ٹکڑے ہوئے زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ بعض ان کے بھائی ہیں تو بعض ان کے لخت جگر۔ بہرحال یہ واقعہ کربلا کا واقعہ ایک بہت ہی ناخوشگوار، غمگین اور وحشتناک صورتحال ہے۔ کسی ایک نے اس پراگندہ اور بکھرے ہوئے کاروان کو اکٹھا کرنا اور انہیں حوصلہ دینا تھا، اور وہ ایک ہستی صرف حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ کی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے صرف اپنے عزیز ترین بھائی امام حسین علیہ السلام کو ہی ہاتھ سے دیا ہو، یا اپنے دونوں جگر گوشہ یعنی اون و محمد کو اور اپنے دوسرے بھائیوں اور دیگر اعزاء و اقربا کو کھو دیا ہو، اور یا بنی ہاشم کے 18 جوانوں اور اپنے بھائی کے باوفا اصحاب و انصار کو دے دیا ہو۔ اگرچہ یہ سب کچھ تو تھا ہی، لیکن شاید جس چیز کی اہمیت اس سے بھی زیادہ تھی وہ یہ تھی کہ دشمن کے اتنے بڑے لشکر کے درمیان اس لوٹے ہوئے پراگندہ اور بکھرے ہوئے قافلے کو سمیٹنے اور انہیں ایک جگہ جمع کرنے کی ذمہ داری بھی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی تھی، حتیٰ کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دیکھ بھال اور نگہداری بھی آپ ہی کے کندھوں پر تھی۔